من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری طرف سے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے کرم سے یہ خوبصورت بابرکت نشست جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بالخصوص ہمارے استاد العلماء حضرت علامہ پروفیسر محمد احمد اوان صاحب کو عمر دراز عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان سے مجھ کو تمام احباب کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جس طرح 2-4 دنوں سے حیات انبیاء کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو جاری و ساری ہے، اس حوالے سے آج انشاءاللہ اسی پر تھوڑی سی گفتگو کر کے کل اگر اللہ نے زندگی عطا کی تو انشاءاللہ انشاءاللہ موضوع کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے چند احادیث مبارکہ پچھلے 2-3 دنوں سے آپ احباب کے سامنے عرض کی تھی۔ اس پوری دنیا میں جو اللہ کی مخلوق ہے حضرت انسان، ان میں سے سب سے جو اعلیٰ اور افضل طبقہ ہے وہ انبیاء کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صدیقین کا نمبر آتا ہے، پھر اس کے بعد شہداء کا نمبر آتا ہے، پھر اس کے بعد صالحین کا جو ہے وہ نمبر آتا ہے۔ انبیاء تو بہت اعلیٰ درجہ ہے نا ان کا، وہ سب سے اعلیٰ، اس مخلوق میں سب سے اعلیٰ جو ہے وہ طبقہ ہے۔ عام جو بندہ مومن ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، 14ویں سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو اچھے عمل کرے گا، من عمل صالحا، جو بھی اچھے عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، شرط یہ ہے وہو مؤمن، وہ مومن ہو، فلنحینہ حیاۃ طیبہ، تو فرمایا کہ ہم اسے اس سے زیادہ پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اس سے زیادہ جو ہے وہ پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو جو ہے وہ عطا کریں گے۔ بہت ساری حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور یہ حدیث مبارکہ بھی سنیے گا کہ موت جو ہے وہ فنا کا نام نہیں ہے۔ جب بندہ مومن کو موت آتی ہے، اس کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اس کی قوت سماعت اور اس کی قوت بصارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ میت حرکت نہیں کرتی، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن وہ دیکھتی بھی ہے اور وہ سنتی بھی ہے۔ حدیث مبارکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہ میت پہچانتی ہے مجھے کس نے غسل دیا،
وہ میت پہچانتی ہے مجھے کس نے کفن پہنایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ میت پہچانتی ہے کہ کون کون میری نماز جنازہ میں شریک ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر جب مسلمان قبرستان جاتے ہیں اور اس میت کو قبر کے اندر اتارتے ہیں، اوپر منو من مٹی جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر جب وہ مسلمان دفنانے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد جب واپس اپنے گھروں کو پلٹتے ہیں نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جو صاحب مزار ہے، وہ جو میت ہے جس کو ہم نے دفنایا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ واپس پلٹتے ہیں نا تو وہ آپ کی جوتیوں کی آہٹ کو بھی جو ہے وہ سنتا ہے، آپ کی وہ جوتیوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ یہ عام مومن کی شان ہے، یہ عام بندے کا مقام ہے، تو آپ پھر اندازہ کریں جو اس پوری روح زمین کے اوپر انبیاء کا طبقہ ہے ان کا مقام اپنے قبور کے اندر کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور پھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان اور کیا مقام عطا ہوگا، اللہ نے انہیں عطا کیا ہوگا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، تمام احباب کو اس حدیث کے بارے میں پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب واپس ہم گھر میں میت کو دفنانے کے بعد واپس گھر میں پلٹ آتے ہیں نا تو حضور نے فرمایا قبر میں دو فرشتے آتے ہیں اور وہ اس کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ہذہ حق رجل۔ تیسرا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ یہاں میں آپ تمام احباب کی توجہ چاہتا ہوں کہ جب فرشتے سوال کرتے ہیں، سوال اس سے کیا جاتا ہے جو سننے کی طاقت رکھتا ہو، جو جواب دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ سنے گا وہ، بولے گا وہ کہ جس کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوگا، یعنی کہ اس کے جسم میں دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روح لٹا دے گا، وہ زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث مبارکہ تمام احباب کو معلوم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، ایمان والا ہے، تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا سوال عقیدے کے بارے میں سوال کیے جائیں گے قبر کے اندر۔ دوسرا سوال ما دینو کا، بتا کس دین کی بنیاد پر اللہ کو مانتا ہے، تو وہ اگر کلمہ گو مسلمان وہ کہے گا دین الاسلام، میں اسلام کی بنیاد پر اللہ کو مانتا ہوں۔ تیسرا جو سوال ہے نا وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہاں دو باتیں ہیں، یہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود قبر میں تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک اور میت کے درمیان، قبر کے درمیان جتنے پردے ہیں اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا کر حضور کی زیارت کروائی جائے گی، حضور کا چہرہ مبارک کی زیارت ہوگی، اور سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی ھذہ حق رجل، دنیا کے اندر ان ہستی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اگر وہ حضور سے پیار کرنے والا، حضور سے محبت کرنے والا، حضور کی تعظیم کرنے والا، حضور پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا، حضور کی نعت خوانی کرنے والا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر سن کر خوش ہونے والے، ٹھیک ہے نا، یہ اس بندے کی شان ہے۔ پھر اللہ اسے جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے گا، وہ کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو میرے آقا ہے جن کی ہم نعتیں پڑھتے تھے، یہ تو میرے مصطفیٰ ہے جن کی ہم تعریف کرتے تھے، جن پر ہم درود و سلام پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر فرشتے اس سے کہیں گے کہ تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن جو ہے وہ سوتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، جنت کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو جاتا ہے، اور جنت سے کھڑکی جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا، ٹھیک ہے، تو سرکار نے اشارہ فرمایا قبر اس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا،
اگر کوئی بندہ بے ادب ہوا، گستاخ ہوا اور خاتمہ بالخیر نہ ہوا، خاتمہ بالایمان نہ ہوا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قبر ایسی ہوتی ہے نا، حضور نے فرمایا پھر وہ ایسے مل جائے گی آپس میں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو اس لیے یہ عام بندے کا مقام ہے، یہ عام بندے کی مومن کی شان ہے قبر کے اندر۔ حضور نے فرمایا قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جہنم کے گڑھوں میں سے جو ہے وہ ایک گھڑا ہے۔ تو اس لیے عذاب تو اسے ہوگا جو تکلیف سہنے کی جو ہے، جس کے اندر قوت ہوگی، جس کا تعلق جس کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوگا، اور راحت اور سکون بھی وہی بندہ محسوس کرے گا جس کا تعلق جسم کے ساتھ اس کی روح کا ہوگا۔ تو لہٰذا ہر بندہ مومن اپنی قبر کے اندر اللہ کی حکم کے مطابق جو ہے اللہ کی شیا نشان ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اس حوالے سے آخری جو ہے وہ بات عرض کرنے لگا ہوں۔ تو یہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ ہمارے بزرگان دین کا عقیدہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ کی وصال کا وقت قریب آیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری قبر کا جو آپ کھودیں گے میری قبر، تو تھوڑا سا اتنا گہرا کھودنا ہے کہ میں کھڑا ہو سکوں، تاکہ جب قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو میں کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کروں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے آج کے اس دور میں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہر بندہ اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ مبارک کے اندر حیات ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا درود و سلام سنتے بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میری کوئی طبیعت آج ٹھیک نہیں تھی تو میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو مسلمان بیمار ہیں، جو ہمارے محترم خالد بھائی نے جن کا نام وہ ہر روز ذکر کرتے ہیں، خالد صاحب کو بھی اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہمارے شاہ چشتی صاحب ہیں، تنویر بٹ صاحب ہیں، وسیم بٹ صاحب ہیں، ذاکر صدیقی صاحب ہیں، ہمارے بروکلین میں بڑے پیارے ہمارے دوست نمازی تھے، ملاقات رہتی تھی، بابر بٹ صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے انشاءاللہ خصوصی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ شیخ انصر صاحب ہیں ہمارے، ان کے سسر کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ اپنا محترم جناب ذاکر صدیقی صاحب ہیں، پھر ہمارے اقبال صاحب ہیں، ہماری مسجد کے جتنے بھی نمازی ہیں جو نام نہ لیا جا سکا تو معذرت، اپنے عبدالرشید صاحب ہیں، عبد المالک صاحب ہیں، جتنے بھی ہماری اس مسجد فیضان عائشہ کے ساتھ ہمارے نمازی ہیں، جمعے کے نمازی ہیں، اور بھی جہاں جہاں مسلمان نیو یارک میں یا پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اس وبا سے بیمار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کی فیملیز کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس عذاب سے، اس وبا سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ سب کو نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے جو محترم اقبال کنٹریکٹر صاحب ہیں، ان کا ہر روز ان کے لیے خصوصی قبلہ پروفیسر صاحب ذکر کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام ہمارے ساتھیوں کو، ایک مرتبہ پھر میں جو ہے وہ اس کر دوں، اللہ تعالیٰ تمام ہمارے ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔
ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما علمتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغیب والشہادة العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ تمام کی حاضری کو قبول فرمائے. دعا فرمائیے گا میرے لیے بھی اور تمام جو مسلمان بیمار اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے.